الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. صلوات. قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، زینبیہ ارونگٹن نیو جرسی میں ڈاکٹر سید علی رضوی اور ان کی فیملی کی طرف سے نواب آغا موسوی صاحب ان کی فیملی کی معاونت سے اور آپ تمام حضرات و خواتین کی شرکت سے جو سالانہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے بسلسلہ شہادت باب الحوائج باب المراد امام موسیٰ بن جعفر الکاظم سلام اللہ علیہ. اس کا میں نے عنوان رکھا ہے چند منٹ کے لیے جو خطاب ہوگا، سیرت باب الحوائج. آج ہم امام پاک کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کو اجاگر کریں گے. ماشاءاللہ تمام پڑھنے والوں نے بہت ہی خوب پڑھا ہے. اللہ کریم اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور تمام شرکت کنندگان بشمول بانیان بشمول ذاکرین کی تمام حوائج شرعیہ کو اللہ باب الحوائج کے صدقے میں پورا فرمائے. جو مریض ہیں منظورین مخصوصین، خاص طور پہ قاسم اور مہدی، اللہ ان کو شفاء کامل ہو عاجل عطا فرمائے. آپ سب کے رزق و مال میں برکت ہو، اہل و عیال و اولاد میں خیر و برکت ہو، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو. باب الحوائج کی سیرت کا پہلا پہلو یہ ہے کہ کچھ لقب وہ ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، کچھ وہ ہیں جو آپ کی شہرت ہوئی ہے آپ کی سیرت کی وجہ سے. مثلا کاظم اللہ کی طرف سے بھی ہے، مگر کاظم کی شہرت اس لیے ہوئی کہ آپ نے ساری زندگی غصے کو پیا ہے. نعرہ حیدری! بالکل اسی طرح جس طرح موسیٰ کلیم اللہ نے ساری زندگی غصے کو کیا ہے، موسیٰ الکاظم نے ساری زندگی غصے کو پیا ہے. دوسری خصوصیت امام کی سیرت کا پہلو باب الحوائج ہے. باب الحوائج ہمارے پاس 5 یا 6 ہیں کل. ان میں اماموں میں جو پہلے باب الحوائج ہیں وہ امام موسیٰ بن جعفر ہیں، اور ان کو باب الحوائج ایک تو اس وجہ سے کہا گیا کہ اللہ نے یہ دروازہ رکھا ہی اس لیے ہے 7ویں امام کا کہ حاجتوں والے آئیں اور ان کی حاجتیں پوری ہوں. البتہ جو شہرت امام کو ملی وہ اس وجہ سے کہ غیر مذہب کے لوگ لولے لنگڑے آتے تھے، ہینڈی کیپ نابینا آتے تھے، اور امام علیہ السلام کے دروازے سے مس کر کے اللہ انہیں آنکھیں بھی دے دیتا تھا، اللہ انہیں ہاتھ پاؤں بھی دے دیتا تھا. وہ امام پاک نے واضح کر دیا جس طرح اللہ مراد پوری کرتے وقت مذہب نہیں پوچھتا، ہم اپنے دروازے پہ آنے والے مریض کا عقیدہ نہیں پوچھتے. اس لیے باب الحوائج ہے. باب المراد اس لیے ہے کہ ان کے خانے نیاز پہ ہر مراد پوری ہو رہی ہے. کوئی بھی آئے ان کے دروازے پر
اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ ایک سیرت کا پہلو اور سمجھ لیجئے کہ امام کے ٹائٹلز میں سے ایک ٹائٹل ہے عبد صالح، ایسا بندہ جس میں سوائے ریفارمیشن کے کچھ نہ ہو۔ یعنی وہ دور جس دور میں بنی عباس فساد پھیلا رہے تھے، بنی عباس نے بھی مانا اگر کوئی ریفارمر تھا تو وہ موسیٰ بن جعفر تھا۔ اور امام علیہ السلام کا دن ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس سے یہ بھی سبق حاصل کریں، ہمیں اپنی زندگی میں ریفارمر بننا ہے، صلح جو بننا ہے، فتین نہیں بننا، فتنہ پرداز نہیں بننا، بلکہ مصالحت کرانی ہے جس طرح امام پاک کا طریقہ تھا۔ نعرہ حیدری! ایک لقب امام کا لکھا گیا زین المجتہدین۔ ہمارے ائمہ کو مجتہد نہیں کہا جاتا، یہ یاد رکھیے گا، وہ مجتہد ان کے غلام ہوتے ہیں۔ البتہ یہ جو مجتہد ہے اس سے مراد وہ فقہ والا مجتہد نہیں، بلکہ وہ شخص جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے میکسیمم اسٹرگل کرے، ایفرٹ کرے، اسے بھی مجتہد کہتے ہیں۔ آپ صرف اسٹرگل کرنے والے نہ تھے بلکہ سارے اسٹرگل کرنے والے رسولوں اور اماموں کی زینت کا نام ہے موسیٰ کاظم۔ محمد و آل محمد زین المجتہدین۔ آپ کی جو انگشت مبارک تھی اس کا جو نقش تھا وہ تھا الملک یومئذ للہ، کہ اقتدار اللہ کا ہے۔ الملک للہ بھی لکھا گیا، الملک للہ، ملک، اقتدار، گورنمنٹ، آرڈر صرف اس کریم رب کا ہے۔ آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ اللہم عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، کہتے کہتے سجدے میں ہچکی بن جاتی تھی اور سجادہ تر ہو جاتا تھا امام کے آنسو۔ یہ امام کی سیرت کا ایک بہترین پہلو ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز اول وقت میں پڑھیں، اور امام پاک کو جب لایا گیا زبردستی بالاجبار مدینہ سے بغداد، تو جو ساتھ آئے تھے لوگ وہ کہتے ہیں کہ سارے راستے میں امام کا کوئی اور کام نہ ہوتا، یا نماز پڑھ رہے ہوتے، یا نفل پڑھ رہے ہوتے، یا تہجد پڑھ رہے ہوتے، یا تسبیح کر رہے ہوتے، یا قرآن خدا پڑھ رہے ہوتے۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن رخصت ہوتا جا رہا ہے، آج نماز سیکنڈری لگنے لگ گئی ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے نماز سے۔ امام باب الحوائج کی مجلس میں یہ ریفارمیشن ہو کہ آج کے بعد جیسے ہی وقت نماز ہو، موسیٰ بن جعفر کے صدقے میں موسیٰ بن جعفر کے ماننے والے اللہ اکبر کہنے کے لیے اسی طرح بےتاب ہو جائیں جس طرح ہمارے امام اور ان کے چاہنے والے بےتاب ہوتے ہیں۔ نعرہ حیدری! امام علیہ السلام کے ارشادات میں سے ایک ارشاد بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ شیعتنا لا یغنون عن اربعین، ہمارے جو شیعہ ہیں ان کو 4 چیزوں کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ 4 چیزیں ہمارے شیعوں کے پاس ہمیشہ ہوں گی۔ کون کون سی؟ فرمایا السجادۃ، ایک تو جائے نماز۔ اب ذرا دیکھیے گا آپ کی گاڑیوں میں کس کس کی گاڑی میں جائے نماز ہے، آج سے اندازہ ہو جائے گا کہ موسیٰ بن جعفر فرما رہے ہیں ہمارے شیعہ کی ضرورت کا نام ہے جائے نماز۔ جہاں وقت نماز ہوا وہاں یہ اسلحہ نکالا اور اسے جہنم کے خلاف یوز کر کے اماموں کی شفاعت کا حقدار بنا دیا۔ دوسری شے جو ہمارے شیعوں کے لیے ضروری ہے، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اس سے میئرمنٹ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے اماموں کی تعلیمات پر کتنا چلتے ہیں۔ سجادہ ایک، جائے نماز،
جائے نماز آپ کی ٹریول کٹ میں شامل رہے۔ نمبر 2 الخاتم، ہمارا شیعہ انگوٹھی کے بغیر نہیں ہوگا، ہر شیعہ کو انگوٹھی پہننی ہے، سنت مؤکدہ بھی ہے، حکم امام بھی ہے، شناخت تشیع بھی ہے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ شیعہ پہچانا جاتا ہے انگوٹھی کی وجہ سے۔ تیسری شے جس سے ہمارا شیعہ کبھی بے نیاز نہیں ہوگا، والسواک، یہ ماؤتھ واش، یہ ہائیجین کا خیال۔ ہمارا شیعہ جہاں جائے گا دنیا کہے گی آل محمد کا شیعہ اس محفل و مجلس میں وارد ہو گیا ہے، اس لیے تو خوشبو پھیل گئی ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ امام علیہ السلام کے جو شیعہ ہیں وہ ہمیشہ ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ امام کے فرامین ذہن میں رکھیے۔ چوتھی چیز پیش کرنے سے پہلے ایک بات اور سن لیجیے، امام نے جو سیرت کے عجیب پہلو دیے، مثلا ایک سیرت کا پہلو یہ ہے کہ ایک صاحب ہے یحییٰ ابن خالد۔ یحییٰ ابن خالد یہ امام کے دور کے شیعہ ہیں امام کے، اور یہ بن گئے تحصیلدار۔ بعد میں تو اسے گورنر بھی لکھا ملک کے رائے میں، شہر رائے میں۔ اب وہ گورنر اس زمانے میں چلتے تھے، یا تحصیلدار، وہاں آفیسر بن گئے۔ ایک غلام امام کا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ کے چاہنے والے ہیں، وہ گورنر بن گئے ہیں رائے کے، تہران کے، تو میں بھی اتفاق سے تہران کا رہنے والا ہوں اور میری کچھ زمینیں ہیں گورنمنٹ نے غصب کر لی ہیں، تو بلا وجہ مجھ پہ جرمانے بھی کر رہے ہیں، تو آپ ذرا مہربانی فرما دیجیے۔ امام نے ایک چٹ لی، ایک کاغذ لیا اور اپنے دستے مبارک سے لکھا، بعد سلام کے یا یحییٰ ابن خالد، اسے خاص توجہ سے سن لیجیے، یہ سیرت امام کا عجیب پہلو ہے۔ اپنے غلام کو لکھ رہے ہیں، وہ جو گورنر بنا، اپنے شیعہ کے لیے، وہ بھی شیعہ یہ بھی شیعہ۔ آج میئر کرنا ہے کہ دو شیعوں میں یہ کنٹیکٹ ہے یا نہیں ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ ہم زبانی کلامی شیعہ ہیں یا پریکٹسنگ شیعہ ہیں۔ وہ اتنے عہدے والا کہ عام آدمی امام کی چٹ لے کے جا رہا ہے، چٹ پہ لکھا ہوا کیا ہے؟ فرمایا دعا و سلام کے بعد یا یحییٰ ابن خالد اعلم، جان لو ان للہ تحت عرشہ ذلا لا یکون الا لمن اسدى الى اخیہ معروفا او نفس عنہ کربتا او ادخل فی قلبہ سرورا وہذا اخوک والسلام۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ایک خط میں 3 سطروں کے خط میں پوری کائنات سمیٹ دی کردار کی موسیٰ بن جعفر نے۔ فرماتے ہیں تمہیں بات سلام دعا کے معلوم ہو تو اس سے مخفی نہ ہو، اللہ نے اپنے عرش کے نیچے ایک عجیب سایہ رکھا ہے، اللہ نے شرط لگا دی ہے یہ سایہ اسے ملے گا کہ جو اپنے کسی مومن بھائی پر احسان کرتا ہو یا اس کی تکلیف کو اس سے دور کرتا ہو یا کم از کم اس کے دل میں خوشی کو داخل کرتا ہو، اسے رنجیدہ خاطر نہ کرتا۔ کیا کہنے۔ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ وہذا اخوک، صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ تمہارا بھائی ہے۔ یہ نصیحت ہے امام کی، آئے اس پہ آج عمل ہو رہا ہے۔ چوتھی چیز تاکہ رہ نہ جائے، چوتھی چیز جو ضرورت ہے ہمارے شیعہ کو، اسے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے۔ 24 گھنٹے ہمارا شیعہ یہ 4 چیزیں اپنے پاس رکھے۔ چوتھی چیز خاک شفا۔ آج کے بعد ذرا دیکھ لیجیے گا کتنے لوگ ہیں جو جائے نماز ساتھ رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، کتنے لوگ ماؤتھ واش اور ہائیجین کا، مسواک کا خیال رکھتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کی ٹریول کٹ میں خون حسین کے ساتھ منسوب مٹی رکھی ہوتی ہے۔ یہ عجیب پریکٹسنگ، یہ سیرت ہے عجیب امام علیہ السلام کی۔ امام موسیٰ بن جعفر کی سیرت کے پہلوؤں میں ایک پہلو یہ ہے، امام کو ایک جگہ قید رکھا گیا۔ ابھی عرض کروں گا مسائل میں کہ ٹوٹل قید کتنی ہے۔
غلط فہمیاں بھی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں. ایک پہلی جو قید تھی وہ ایک پیلس میں تھی, ایک کیسل میں, بہت بڑا بنی عباس کا ایک محل تھا راہ بغداد میں. جی ہاں, امام کو نظر بند کیا گیا, نوکر چاکر بھی ملے ہوئے تھے, بہت بڑے باغ بلکہ باغات تھے. امام علیہ السلام نے کہا یہاں سے مجھے شفٹ کر دیا جائے. حاکم نے کہا شفٹ کرنا ہے تو وہ ایسا زندان ہوگا سلاخوں والا. تو امام نے فرمایا مجھے وہ قبول ہے, یہ گارڈنز قبول نہیں, یہ پیلس نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا یہاں پر ایک مغنیہ گانا گاتی ہے, مجھے اذیت برداشت ہے, کسی مغنیہ کا گانا سننا برداشت نہیں. آج ہمارے موسیٰ بن جعفر کے شیعوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. شادیاں ہو یا غمی ہو. میرے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ حضور شادی ہے, آپ ذرا اٹھ کے چلے جائیے. امام علیہ السلام نے مسئلہ ہی حل کر دیا. امام کے ماننے والے کی شادی اور غمی امام سے بیونڈ نہیں ہوتی بلکہ امام کے ساتھ ہوتی. خوشی غمی ہی میں تو پتہ چلتا ہے کہ کون کس مذہب پر ہے, ورنہ ہم حالات میں تھوڑی خبر ہوتی ہے. امام پاک کی سیرت کے پہلوؤں میں ایک زبردست پہلو امام کا تبلیغ ہے, جسے ہم چھوڑ چکے ہیں آج کل. امر بالمعروف نہی عن المنکر, مدینہ میں سجارے. جی ہاں, جزاک اللہ. سید سفیر حسین ماشاءاللہ نیا تحفہ ہے, اللہ سلامت رکھے ان کو. اور یہ دیکھیے زبردست, یعنی میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ تبلیغ پر نعرے لگے. آج کی مجلس ایسی ہے کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں اور نعرہ حیدری کی گونج آ رہی ہے. اصول دین تیرے محکم ہیں. شاباش. کیا بولا؟ اصول دین تیرے محکم ہیں. شاباش سید, شاباش. فروع دین کو بھی کامل کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اصول دین تیرے محکم ہیں, فروع دین کو بھی کامل کر, ان کی ادائیگی میں ذرا بر نہ تعمل کر. بے شک. اصول دین تیرے محکم ہیں, فروع دین کو بھی کامل ٹھیک ہے. کر, ان کی ادائیگی میں ذرا بر نہ تعمل کر. بے شک. حج و زکوٰۃ خمس و جہاد میں, حج و زکوٰۃ خمس و جہاد میں تجھے نقصان کا اندیشہ ہے مگر قطر نہیں. کم از کم روزمرہ کے معمولات میں نماز پنج پڑھنا تو شامل کر. سبحان اللہ. نعرہ لگاؤ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ شیعہ علی کو با کردار بنائے, با عمل بنائے. باب الحوائج کی مجلس ہے, باب المراد کی. آج چینج آئے, ایک ریفارمیشن آئے, اور اس مجلس کے ذریعے جہاں جہاں تک پہنچے ایک انقلاب آئے روحانی. یہ مزہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم امام کے, مزہ تو جب ہے قبر میں امام کا ہے, مردر نکیر ہٹ جاؤ یہ ہمارے. تو امام علیہ السلام کا ایک اسپیکٹ تھا تبلیغ کا. امام تبلیغ فرماتے تھے, پروپیگیشن, انویٹیشن ٹو اللہ, یہ امام کا جاب تھا. راستہ چلتے ہوئے بھی تبلیغ کر رہے ہیں, امر بالمعروف نہیں چھوڑ رہے, نہی عن المنکر. مدینہ میں چل رہے ہیں, کسی گھر سے رقص و سرود کی آوازیں آ رہی ہیں, اور چھوٹی سی ایک بچی ہے, کنیزک جسے فارسی میں کہتے ہیں, وہ گھر کا کوڑا کرکٹ ڈالنے کے لیے باہر جا رہی ہے. تو اس میں یہ بھی لگتا ہے کہ تلچھٹ میں بچی ہوئی شراب بھی موجود ہے, اور آواز آ رہی ہے گانوں کی. امام پاک پوچھتے ہیں اس کنیزک سے کہ یہ کنیزک یہ بتا کہ یہ تمہارا آقا آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو اسے کہا آزاد ہے. امام نے فرمایا تبھی یہ اندر چلی گئی. پوچھا اس نے دیر کیوں ہو گئی؟ کہا کوئی شخص تھا بڑا ضعیف سا, اس نے ایک سوال کیا ہے کہ یہ تمہارا آقا آزاد ہے یا غلام ہے؟ میں نے کہا آزاد ہے. اسے کہا تبھی. کہا پوچھو کیا مطلب ہے؟ کہ تبھی وہ گناہ کر رہا ہے, ورنہ اگر یہ غلام ہوتا تو آقا کی مخالفت نہ کرتا. اس بندے کے ہاتھ سے وائن بھی چھوٹ گئی, اور وہ جو میوزک بج رہا تھا اس نے وہ بھی بند کروا دیا. یہ باہر نکلا. اسے کہا آج تک میرے دل پر ایسی کوئی چوٹ نہیں لگی, میرے دماغ پہ ایسا اثر نہیں ہوا, یہ بندہ ہے کون؟ باہر نکلے تو پتا چلا کہ یہ تو فرزند رسول ہے,
یہ گفتار و کردار کے ایک ہونے کا اثر ہے. توبہ کر لی, توبہ کر لی. اس حال میں توبہ کی کہ پاؤں میں اس کے جوتے نہیں تھے, تو اس کا لقب پڑ گیا بشر حافی. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والا. اور اس نے مرتے دم تک جوتے پہنے ہی نہیں. اس نے کہا جس کنڈیشن میں میرے امام نے توبہ قبول کروائی تھی اسی کنڈیشن میں قبر میں داخل ہو جاؤں گا, جوتا ہی نہیں پہنے. یہ امام علیہ السلام کا ایک تبلیغ کا, سیرت کا بہترین پہلو ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ امام پاک نے اپنی قوم کی تربیت بھی کی ہے, بڑی زبردست تربیت کی. مثلا ایک صاحب ہے علی ابن یقطین, وہ منسٹر جا کے لگ گئے تھے. ہمارے یہاں تو کوئی منسٹر لگ جائے تو اس کی دنیا ہی الگ ہو جاتی ہے. جی ہاں, یہ مزاج ہے ہمارا. اگر کوئی صاحب کسی عہدے پہ چلے جائیں, عموماً میں دیکھتا ہوں یہ لیٹر لینے آتے ہیں میرے پاس. کل بھی ایک صاحب ہے, آج شاہی موجود تھے, آج ہی آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ لیٹر چاہیے ہے, وہ یہی رہتے ہیں, آپ کے یہاں ہی رہتے ہیں. لیٹر چاہیے, البتہ ان کو لیٹر کوئی امیگریشن کا نہیں, ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے. کسی نے کہا ہے کسی اسکول نے کہ آپ ڈاکٹر سخاوت حسین سے لیٹر لے آئے تو ہم آپ کو جاب دے دیں گے. اتفاق سے وہ اسکول والے مجھے جانتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو لیٹر مل جائے گا. آج بھی آنا ہوگا, شام کو معراج کا جلسہ ہے اور معراج کے اعمال ہیں. کل بھی آنا ہوگا, باب الحوائج کی مجلس ہے ہمارے سینٹر میں. پرسوں بھی آنا ہوگا, بچوں کی مجلس ہے. تو شاہ جی نے پوچھا کہ قبلہ اس کو ہیوی ڈیوٹی. میں نے کہا زندگی میں ایک ہی مرتبہ تو آنا ہے, لیٹر کے بعد تھوڑی آنا ہے. میں نے ہزاروں کو امیگریشن دلوایا ہے, پھر کوئی نہیں پکڑ میں آتا. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ پریکٹسنگ شیعہ بنے ائمہ اطہار کے. علی ابن یقطین کی امام علیہ السلام نے, بس یہیں پر میں, کیونکہ اذان ہو چکی ہے, وقت ہو گیا ہے, تو میں یہی روک رہا ہوں تقریر کو, اور میں 2 جملے پڑھ دیتا ہوں اپنے مولا کے. یہ ہمارا قیدی امام وہ ہے جسے ایسے زندان میں رکھا گیا کہ جس زندان کی حالت یہ تھی کہ سر اگر اٹھاتے تو سر میں سلاخیں چڑھ جاتے, پہلو بدلتے تو پہلو زخمی ہوتا, پاؤں پھیلاتے تو پاؤں زخمی ہو جاتے. زہر ہلال دیا گیا, وہ زہر دیا گیا ہمارے مولا کو کہ جس کے بعد جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آتے. بیجاز جب علی رضا آئے ہیں, امام علی رضا بیجاز جب آئے ہیں تو پوچھا کہ بابا یہ زندان کی دیواروں پہ, یہ سلاخوں پہ خون کس کا لگا ہوا ہے؟ کہا بیٹا جب زہر ملتا ہے اپنے پاس ہوتے ہیں, تشت رکھتے ہیں, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں آتے ہیں. میرا کوئی اپنا تو تھا نہیں. جب بھی زور پکڑتی تھی زہر, کبھی دائیں طرف جا کے لگتا ہے, کبھی بائیں طرف. یہ ساری دیواروں پہ جو خون ہے تمہارے بابا کے جگر کا خون. اور ہمارے یہ قیدی امام پوری جو قید گنی جائے تو وہ ٹوٹل بنتی ہے سید صاحب 14 سال. 9 سال سندھی بن شاہق کے اس زندان میں رہے کہ جس کے بعد امام نے 9 سال کے بعد کہا تھا کہ افتح الباب حتی ارا لون السما. سندھی دروازہ کھول, 9 سال ہو گئے میں نے آسمان کا رنگ نہیں دیکھا. اللہ اکبر. ہمارا قیدی امام جن کی جوانی اور پیری قید میں گزر گئی, اللہ کیا صبر ہے. امام کا ایک لقب ہے صابر, ایک لقب ہے وفی. اللہ اکبر, بڑا صبر کیا ہے امام نے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک زیارت کا جملہ پڑھوں. میرا زیارت کے جملے ہے, سلام ہو اس امام پر کہ المعظم ہو المعذب ہو فی المطامیر, کہ جس کو کنواں کھود کے زندان بنایا گیا تھا. اللہ اکبر. جس زندان میں مولا رکھے گئے تھے وہاں کنواں کھودا گیا تھا. اور سندھی بن شاہق نے پورے 9 سال کبھی میرے امام کو ٹھنڈا پانی نہیں دیا, کھولتا ہوا پانی پلاتا تھا, باسی کھانا دیتا تھا. اللہ اکبر. اور امام علیہ السلام کی غربت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب وقت آخر آیا تو ہارون رشید نے
شیعوں کو جمع کیا اور کہا تم دستخط کرو، تمہارا امام طبیعی موت مر رہا ہے۔ ابھی امام کی روح باقی تھی، تخت کے سامنے رکھا تھا، تخت امام کا۔ امام نے کہا میرے شیعوں میرے قتل پہ دستخط نہ کرنا۔ اس نے جلاد کو بلایا، اس نے تازیانہ اٹھایا۔ اس وقت تک وہ موسوی کاظمی سادات کے جد اعلیٰ کو تازیانے مارتا رہا جب تک کہ روح قفس انصری سے پرواز نہ کی۔ اجرکم علی اللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے۔ آج باب الحوائج کی مجلس ہے، آج باب المراد کا پرسہ ہے، جس کی 38 اولادیں ہیں، 38 اولادیں ہیں، 37 اولادیں تو وہ ہیں جو اپنی اولادیں ہیں، ایک پالا ہوا بچہ بھی لکھا گیا ہے، 19 بیٹے 18 بیٹیاں جس امام کی ہوں، ذرا غور کیجئے، اس امام کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا۔ اور امام کی زیارت کے الفاظ ہیں، اس امام پہ سلام جو اپنے زنجیروں کے ساتھ دفن ہو گیا۔ اگرچہ زنجیر کھولے گئے مگر امام نے وصیت کی تھی میرے زنجیر میری قبر میں رکھ دینا، یہ میرے شیعوں کی سفارش کا ذریعہ بنے گی۔ آخری جملہ التماس سے دعا۔ توا نامی عورت ہے، وہ روتی ہوئی جا رہی ہے پیچھے پیچھے جنازے کے۔ توا نامی عورت پیچھے پیچھے جنازے کے جا رہی ہے۔ سلیمان عباسی کا محل تھا۔ سلیمان نے جب غوغا سنا کہ ایک بی بی روتی ہوئی آ رہی ہے، باہر نکل کے دیکھا ایک غریب الوطن ہے، پردیسی ہے، اللہ راسی ہے، جس کا جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھا رکھا ہے، اور ایک بی بی روتی جا رہی ہے کہ توا ماذا یبکی کا ابنو کا توفا، تیرا بیٹا مر گیا ہے نا اس لیے تو رو رہی ہے۔ کہ میرا بیٹا مرتا پورا بغداد بند ہوتا، ہزاروں لوگ جنازے میں ہوتے۔ یہ غریب الوطن موسیٰ بن جعفر ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ وہاں سلیمان نے کفن دیا، کفن پہنایا گیا، دفن بھی کیا گیا۔ ہاتھ جوڑ کے میں آخری جملہ کہوں گا، اے مولا باب الحوائج، میں تقابل کا قائل نہیں مگر آپ کو کفن بھی مل گیا، آپ دفن بھی ہو گئے۔ کربلا میں کوئی نہ تھا جو زین العابدین کے بابا کو 2.5 گز کا کفن دیتا۔ 3 دن تک تفریح یتیمن فاطمہ کے بیٹے کا جنازہ۔ اللہم تقبل منا حاضر المجلس بحق باب الحوائج، یا اللہ اس توسل کو قبول و منظور فرما۔ دور نزدیک سے مومنین مومنات جو تشریف لائے ہیں سب کی مرادوں کو بھرلا، سب کی حاجتوں کو پورا کر۔ یا اللہ عراق کے ملک کو داعش اور دہشت گردوں سے محفوظ فرما، شام کو آئسس سے نجات عطا فرما، افغانستان پاکستان کو دہشت گردوں سے نجات دینا، پوری کائنات میں یمن بحرین سمیت جہاں جہاں محبان علی پر مظالم ہو رہے ہیں ختم فرما۔ آیت اللہ نمر کی آزادی کے اسباب فراہم فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ عزت و جلال کا شیعان علی کو سیرت ائمہ اطہار پر چلنے کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ امام موسیٰ بن جعفر باب الحوائج باب المراد، امام پاک کی آج کی مجلس کا ثواب ڈاکٹر علی رضوی صاحب کے والدین شریفین، بہنوئی دیگر مرحومین، ان کی بیگم صاحبہ کے مرحومین، نواب آغا موسوی ان کی بیگم صاحبہ کے مرحومین مرحومات، پڑھنے سننے والوں الحاج احتشام صاحب سمیت جتنے لوگوں نے پڑھا ہے، سادات و مومنین سب کے مرحومین، حال ہی میں انتقال کرنے والی والدہ ماجدہ ہمارے بھائی صاحب حسین کی، حسن رضا کی والدہ، یا اللہ ان سب کو ایصال فرما اور ان کے درجات کو متعالی فرما۔ جن مومنین نے بہت دور نزدیک سے آج ویک ڈے میں حاضری دی ہے ان کی حاضری کو قبول فرما۔ ان سب کو امام موسیٰ بن جعفر کی دہلیز چومنے کی سعادت نصیب فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اس زہرا بھی تو آئی ہوگی جس کے دن رات کٹے
قید کے اندھیرے میں فرصت دے اس زہرا کی تو آئی ہوگی. سب بولے جس کے دن رات کٹے قید کے اندھیرے میں فرصت دے اس زہرا کی تو آئی ہوگی. ہائے پردیس میں امی کا آپ نے وہ نہیں بھیجا مجھے وہ رضا کو بھیجا تھا بھائی کو مجھے بھیجا اور زینب بھی بلائی ہوگی جس کے دن رات کٹے قید کے اندھیرے میں فرصت میں اسے زہرا کی تو زہر انگوروں میں جب بھر کے دیا ایک ظالم نے میرے مولا کو موسیٰ کاظم کے پاک سینے میں زہر ہارونی نے ہائے کیا آگ لگائی ہوگی جس کے دن رات کٹے قید کے اندھیرے میں جس کے دن رات کٹے قید کے اندھیرے میں فرصت دینے اسے زہرا کی تو آئی ہوگی. مولا اعجاز امامت سے جب چند لمحے جو گھر گئے ہوں گے بیٹیاں رو کے پوچھتی ہوں گی قید ظالم سے تیری کب تلک بابا رہائی ہوگی جس کے دن رات کٹے قید کے اندھیرے میں فرصت دینے اسے زہرا بھی تو آئی ہوگی. کس نے زنجیر اتارے تیرے رسم سجاد نبھانے والے کوئی اپنا تو تیرے پاس نہ تھا اور میت تیری مزدوروں نے اٹھائی ہوگی جس کے دن رات کٹے قید کے اندھیرے میں فرصت دینے اسے زہرا بھی تو آئی ہوگی. حسین حسین حسین